اصغر خان کے کیس کی رپورٹ آپ نے پڑھی؟ ہاں جی، لاہور کا کوئی ایک قبضہ گو بتائیں جو ایک بڑی جماعت کی پشت پناہی جو اس کی نہ کرتی ہو، ایک بتائیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا، ٹی وی پہ کر رہا ہوں. اسامہ بن لادن سے بھی پیسے نہیں لیے، یہ بدتمیزی کی تھا. منی لانڈرنگ ان کی جائز. نہیں سر، وہ تہذیب اور صحافیوں کو درختوں سے باندھ رہے ان کا جائز. جنگ پہ 4 گھنٹے فائرنگ ہو ان کی جائز. میری خدا کا نام ہے. اس ملک کا خزانہ خالی کرنے والے، اس کو ٹکے ٹوکری کر کے اس کے بیگنگ باؤل ہاتھ میں دینے والے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ہائی مورل پیڈسٹل کی بات کرتے ہیں. اچھا کائی صاحب، ڈب مرو ہے. اچھا یہ اخلاق ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں کس نے پھینکی؟ اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی. اس کو ڈاکٹر کر کے، مگر سلام پیپل پارٹی کو کے ساتھ بیٹھتی ہے. آصف علی زرداری صاحب لوگوں کو یہ روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں یا اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جیل کاٹی. وہ تو نواز شریف دور میں جیل گئے تھے، پھر کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہو؟ اس پہ اتنا خوفناک ریئیکشن تھا میرا کہ مجھے ایک ساتھی، میرے خیال ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو میں نے حسین حقانی صاحب نے چکی یہ واردات کی تھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، جو کہ عورتوں کے حوالے سے اور لیڈر، تو وہ مجھے کوئی اچھے، حالانکہ میرا تو پیپلز پارٹی سے ایک نظریات کا رشتہ تھا، وہ بھی بھٹو کے منشور سے، ان کے منشور سے نہیں. تو ہم نے ان کو معاف نہیں کیا میڈیا میں بیٹھ کے کہ اور، مگر انہوں نے معاف کر دیا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں بھٹی صاحب. اب ایک گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے اب چیئرمین ہیں، ان کا ایک شارٹ سناتے ہیں اور ان کچھ خدشات ہیں ان کے. میں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے. اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے. میرے خیال وہ چاہتی بھی یہی ہے. جو اعلیٰ جو معیار جمہوریت کے کاکڑ صاحب آپ نے کیے ہیں، تاریخ تو آپ کو یقین یاد رکھے گی اور سلام بھی کرے گی. کاکڑ صاحب کو سلام پیش کریں. لندن پلان یہی تھا، مبینہ طور پہ ایک لیڈر کی شرط تھی کہ جتنا پی ٹی آئی مقبول ہو چکی ہے اس کے کینڈیڈیٹوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اور یہ خبریں اگر کسی کو اعتراض ہے تو خبر ہے کہ 5-6-4 مہینے پہلے ایک پروگرام نکال دیں. یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ الیکشن کہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا جائے گا. ٹاواں کہیں آئیں گے، ٹاواں. باقی دفتروں میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو نہیں لڑنے دیں. بھٹی صاحب یہ تمام یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ وہی سائیکالوجی ہے پلاٹ پر قبضے کی. جس طرح آپ پلاٹوں پر قبضہ کرواتے ہیں اور پھر وہی لوگ آپ کے پارٹی فنڈ کرتے ہیں، گراسری کے پیسے وہ بھی دیتے ہیں. پلاٹ پہ یہ وہی، اور یہ کر دیا آپ نے. پھر مشکل ہے، کون رکھے گا اپنے بچوں کو؟ دوسرا آدمی جا کے درخواست دے دیتا ہے ادھر، جس سے کاغذ نہیں جمع کرائے دیے جا رہے، جس کے اگر چھاپا، وہ تو بیچارہ شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں حیران یار، اتنی بیوروکریسی میں 10 افسر ایسے نہیں نکلے کہ سر یہ مقدمہ جھوٹے کرائے ہیں، ہم خارج کرنے لگے ہیں اور ان کو میں 16 MP کو کیوں گرفتار کروں؟ ان کے پاس کیا قصور ہے؟ آخر ذمہ داری اوت سے انہوں نے لیا انصاف کرنے کا، آئین اور قانون کے مطابق انویسٹیگیشن کرنے کا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ حکمران کہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اگر بے گناہ تو بچہ نہ خارج کرو. کئی صاحب کیوں یہ بنجر زمین کیوں ہے اتنی کہ یہاں انصاف کرنے والوں کو فقدان کیوں ہو گیا؟ آپ صاحب صاحب بات یہ ہے کہ میں جب موازنہ کرتا ہوں نا، نیپال کی رولنگ کلاس ہے، مال نہیں کھاندے، دنیا کی کیڑی رولنگ کلاس ہے، لیکن جتنی نالائق اور یہ ہیں کہ اس ملک کی جو فائنینشل وائبلٹی ہے، اگر آج یہ ایس آئی ایف سی نہ ہو، یہ ایس آئی ایف سی ہم مہربانی جس نے بنوائی ہے. اچھا کیسا میں ایک نالائق کیبنٹروں کی وجہ سے بنی ہے یہ، اور ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی محترم گوہر علی اور شعیب شہین صاحب، آج ان کا میں ویڈیو بیان بھی دیکھ رہا تھا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ ہمیں ہمارے 80% کینڈیڈیٹ رہ جائیں گے. کیا انہیں ریلیف مل جائے گا وہاں سے؟ کوئی ریلیف نہیں ملے گا. بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بھی ایک عدالتوں کی بات کریں. ہاں نہیں، اس میں تو کبھی ہوا ہی نہیں. پاکستان میں عدالتوں کی ایک سنہری تاریخ ہے، انشاءاللہ انہیں ہر قسم کا ریلیف ملے گا. عدالتوں کی سنہری تاریخ میں یہ لفظ بھی تو ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت کہتی تھی آصف علی کھوسا، ثاقب نثار، عمر طاہر بندیال کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں گے. اور ایک چیز سجاد علی شاہ پر حملہ ہوا. آپ کون سی عدالتوں کی بات صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ اٹیلین مافیے میں اور پارٹی میں کیا فرق ہو گیا، رہ گیا؟ دیکھیں
کچھ جج صاحبان آپ کہتے تھے کھوسا صاحب غلط کہتے ہیں. آپ کا سب مجھ سے زیادہ ہسٹری سے آسنا ہے. سیسلن مافیا اور گاڈ فادر کس کو کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی اس پہ ایک آدھے منٹ کی روشنی ڈال دیں تو میں. گاڈ فادر فلم بنی ہوئی ہے, میں نے 15 دفعہ دیکھی ہے بٹی صاحب. خود دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی ہے, اور مجھے بڑی پسندیدہ کیا ہے اس کا کیا مین عکس کیا ہے؟ وہ ماریو پوزو جو ایک ناول ہے, اس پہ ایک وہ تاریخی فلم ہے جو فرانسس کاپلا نے بنائی تھی, اور وہ ان کو بھی ننگا کرتی ہے. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹی صاحب, جو دیکھو وہ کیسا اپنا کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جو چرچ کی کرپشن تھی, مذہب بہت اچھا ہے, میں اس عیسائی مذہب کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا میں اپنے کرتا ہوں, لیکن جو لوگ ہیں ان کا اور مافیا کا کیا تعلق تھا وہ بھی اس فلم کے موضوعات میں سے ایک. گاڈ فادر کیا کرتا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے ذرا صاحب یہ جب سرمایہ داری آغاز میں تھی, امریکی بہت بڑا انقلاب تھا سرمایہ داری کا, بہت خوبصورت انقلاب. کیا وہ لوگوں کو خرید لیتا تھا, بلیک میل کرتا تھا, ویڈیو بناتا تھا, یا ڈراتا تھا, یا قتل کرواتا تھا؟ جب اس نے کسی کو کچھ کروانا ہوتا تھا تو پتہ کیا کہتا تھا؟ give him an offer which he cannot refuse. اس کو ایسی پیشکش دو جس کو یہ کبھی ریفیوز ہی نہ کر, اور بڑے پیار سے بات کرتا. تو جو اگر ریفیوز کر دے, اگر لمحہ پا لینا سی, وہ لمحہ پا لینا سی. بھئی آپ فلم کی بات کریں, فکشن کی ہے, دیکھیں بڑی صاحب, مطلب ہے اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. دیکھیں یہ فلم ہے, اور اگر اس کی کسی عملی طور پر کوئی مشابہت پائی جاتی ہے تو ہمارا بالکل قطعاً یہ نہیں ہے, ہمارا یہ نہیں ہے. ہم ایک فلم کی بات کریں. گاڈ فادر فلم آج میں جا کے دیکھوں گا, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں شاید اس دنیا میں جا رہا ہوں. تو اصل کیسا بھی یہ جو بلہ نشان اگر پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہتا اور 80% کینڈیڈیٹ کو تو پھر اس سلیکشن کو تاریخ ریفرینڈم کے طور پر یاد کرے گی, جو ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو جنرل محمد ضیاء الحق 5 سال آپ کے حکمران ہوں گے. پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, باقی کروا لیں, ہم لڑائی کوئی نہیں. ہم تو اور پھر دیکھیں نا. لیکن بھٹی صاحب ایک مجھے بات, ہم ٹی وی کے رپورٹر ہیں زاہد گشکوری, انہوں نے کہا 5.5 ارب روپیہ لگے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا 500 ارب سر, سوری 500 ارب. تو قاضی صاحب اگر پی ٹی آئی نہیں آتی, مان لیا دو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے, ہم تو ایک بندے کو 50 ہاتھ لگانے پڑ گئے. کتنی مورے لگائیں گے خود, کیونکہ ٹرن آؤٹ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یقین سے جتنے سروے ہوئے ہیں 20% بھی نہیں ہونا اس کو. نہیں, اس کو پھر انہوں نے 50% کرنے کی کوشش کرنا اور مورے خود لگانی ہے. تو انہیں کون روکے گا اندر اگر پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ؟ لیکن اس کا بھی ایک مثبت پہلو ہے نا. دیکھو بہت سے لوگوں کو ملازمت مل جائے گی, بے روزگاری ہے بہت زیادہ, تو مورے لگاتے رہیں گے ٹھپے. پی ٹی آئی کا اگر اندر کوئی اس کا پولنگ ایجنٹ بھی نہ ہوگا, انہی کے ہوں گے, اور ریٹرننگ افسر تو اے سی ماشاءاللہ ویسے ہی میرٹ پہ لگے ہیں. وہ پنجاب میں 10 20 50 لاکھ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کئی صاحب پھر یہ اتنی محنت کریں گے پورے تو یہ کیا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرا گوگی والے جو الزامات تھے یا جو بات تھی وہ آگے بھی چل رہی ہے؟ اس سے کئی زورہ زیادہ چل رہی ہے. اچھا, یہ آپ کو اس بات پہ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ تو ساری کرپشن 3.5 سالوں میں ہوئی تھی, اس سے آگے ہوئی ہے نہ پیچھے ہوئی ہے. قاضی صاحب آج جو ہو رہا ہے نا, آج یہ تاریخ 2023 اظہار رائے اور سیاست پر اور سرکار کے کچھ دیانتدار افسر ہیں, سیاہ ترین دور ہے 76 سالوں میں, سیاہ ترین. اور اس پہ اور ایک بتا دوں, آپ کے 1-2 صاحب لکھ رہے ہیں کس کا کیا کریکٹر ہے, لیکن وہ ابھی لکھیں گے تو مرڈر ہو جائے گا ان کا. لکھ کیا کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ وہ مطلب یہ ساری یاد کٹھی کر رہے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے آج کل, منظر کون سا اور پس منظر کیا ہے. اب یہ مسلم لیگ نون بھی بھٹی صاحب کہہ رہی ہے کہ کچھ ان کے مسائل ہیں, 2-4 دن الیکشن جو ہے وہ آگے ہو جائے, اور آرمی چیف صاحب نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ہونا ہے. تو اگر 5-7 دن ہو بھی جائے آگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, معافی چاہتا ہوں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بظاہر پتھر پہ لکیر کا, اطہر منیلا صاحب نے بھی کہا ہے اگر 5-7 دن ہوتے ہیں تو 5-6 سال بھی آگے ہو جائیں تو کیا فرق ہے. آئین تو آپ پہلے بھی نہیں مانتے, 90 دن میں تو آپ نے پہلے بھی نہیں کرایا. اگر آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں پاکستان اگر مسلم لیگ نے کہا انہیں کیا پرابلم ہے, ریٹائرنگ افسرات کو تو ان کے گھر جاتے ہیں, سر یہ کاغذ آئے ہیں, کون سا قبول کرنا ہے کون سا ریجیکٹ کرنا ہے, انہیں ایشو کیا ہے, انہیں کیا پرابلم ہے مجھے بتائیں. ایم کیو ایم نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, ان کا تو مسئلہ ہے کہ جی ان کی جو لمیٹیشنز ہوئی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو بھٹی صاحب, وہ قاضی صاحب مولانا صاحب ایم کیو ایم کی ڈیمانڈوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں. ایک ووٹ ہے تحریک انصاف اور ایک اینٹی تحریک انصاف, باقی کوئی میٹر نہیں کرتے. تمام رپورٹس آئی ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو نہیں جانے دیتے 18 سے 20% بڑی مشکل ٹرن آؤٹ ہوگا, بڑی چھلانگ ماریں گے, اسے پھر آپ 25% ووٹ خود ڈالیں گے.
تو اگر یہ ان کے کہنے پہ اسکیجول آگے کرنا ہے اور اگر 5-6 سال الیکشن آگے بھی ہو جائے 90 دن میں تو نہیں نہ ہوئے آئین تو آپ کا 90 دن کا تھا ایک تو مجھے بات کیا فرق پڑے گا؟ آپ چونکہ تاریخ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے شفاف، جن پر کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا، 2 ریفرینڈم ہوئے، ایک ضیاء الحق کا اور ایک آگے بھی ہوا تھا مشرف صاحب کا، اور شفاف بالکل، اگر وہ تاریخ سے 4 دن بعد ہو جاتا نتیجہ تو وہی نکلنا تھا. تو جب یہ بھی ایک ریفرینڈم نما الیکشن ہے قاضی اس صاحب وقت آگے کرتے کیا فرق پڑتا؟ آپ نے بڑی خوبصورت ریفرنس کوڈ کیا. وہ جو ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا اس کو مبینہ طور پر 8 فروری 2024 کو دہرایا جائے گا. وہ جیسا ریفرینڈم شفاف تھا، یعنی کہ اگر پتہ نہیں تم مسلمان ہو، اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر اب یہ 18 کا ہوگا جب تم نواز شریف کو منوان وزیر اعظم اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن کو وزیر اعلیٰ کرتی ہو تو یہ ملک سلامت ہے. ٹک او پہ جاندہ ہی بڑی صاحب دشمنوں دا ڈنگیا.